بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس العارفین، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب صوم، بیان مراقبہ و مکاشفہ۔ مراقبہ دل کی نگہبانی کو کہتے ہیں۔ مراقبہ ایک نگہبان ہے جو غیر حق رقیب، مثلاً خطرات نفسانی، خطرات شیطانی، امراض پریشانی اور ما سوائے اللہ کسی بھی چیز کو دل میں نہیں آنے دیتا۔ مراقبہ واصل بحق کرنے والے اور مشاہدہ خاص بخشنے والے عمل کو کہتے ہیں۔ مراقبہ محبوب کی محبت، اسرار الہی و مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومیت اور نور الہدیٰ تجلی ذات کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ شرح مراقبہ، جب کوئی علم مراقبہ کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے 7 مجالس کی حضوری کھلتی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت کرتا ہے۔ بے شک یہ علم مراقبہ کا ابتدائی سبق ہے۔ اس میں اللہ ذات کا مراقبہ صاحب مراقبہ کو لاہوت لا مقام میں پہنچا کر مشاہدہ حضور بخشتا ہے۔ مراقبے کی قدر و قیمت وہ نادان اہل ذکر فکر نہیں جانتا جو حب سے دم کر کے حیوانوں کی طرح پریشان رہتا ہے۔ مراقبہ تو موت جیسی کیفیت ہے۔ جو کوئی اس میں اللہ ذات کی توجہ و تصور سے مراقبہ اختیار کرتا ہے، اس پر احوال موت و جان کنی کا مشاہدہ و معائنہ کھل جاتا ہے، اور وہ حقیقت قبر، سوالات منکر و نکیر اور حساب گاہ قیامت کو دیکھ لیتا ہے، اور پل صراط سے گزر کر بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ تماشائے حور و قصور اور انوار دیدار پروردگار سے مشرف ہوتا ہے۔ یہ ہے مرتبہ صاحب حق الیقین و صاحب وصال اہل مراقبہ کا۔ بیت، اگر میں احوال مراقبہ کی تفصیل بیان کر دوں تو ہر کوئی اہل عبرت ہو کر عارف باللہ ہو جائے۔ مراقبہ جوہر ایمان ہے جس کا تعلق حضوری قرب سبحان سے ہے۔ جان لے کہ مراقبے کا تعلق 4 چیزوں سے ہے، اور وہ 4 میم ہیں۔ پہلا مراقبہ میم محبت کا مراقبہ ہے۔ اس سے اسرار پروردگار کا مشاہدہ کھلتا ہے اور اس کا ذریعہ تصور اس میں اللہ ہو ہے۔ دوسرا مراقبہ میم معرفت کا مراقبہ ہے۔ اس سے توحید نور الہی نمودار ہوتا ہے، اس کا ذریعہ تصور اس میں للہ ہے۔ تیسرا مراقبہ میم معراج کا مراقبہ ہے۔ اس سے دل میں ذوق بخش اور فرحت انگیز ذکر جاری ہوتا ہے، اور وجود کے ہر ایک بال کی زبان پر یا اللہ ہو کا ورد جاری ہوتا ہے۔ اس کا ذریعہ تصور اس میں لاہو ہے۔ چوتھا مراقبہ میم مجموعہ العلوم کا مراقبہ ہے، جسے وجود کے 7 اندام سر سے قدم تک مشاہدہ نور نوادر میں غرق ہو جاتے ہیں، اور صاحب مراقبہ نفس و شیطان پر غالب و قادر ہو جاتا ہے، اور جب تک تمام انبیاء و اولیاء اللہ سے مجلس و ملاقات نہیں کر لیتا، مراقبے سے باہر نہیں آتا۔ اگرچہ بباطن وہ 70 سال مراقبے میں گزارتا ہے، لیکن بظاہر وہ عوام کی نظر میں صرف ایک پل یا ایک کلمے کی گفتگو کے برابر آنکھوں کو بند کرتا ہے۔ یہ وہ انتہائی کامل مراقبہ ہے کہ جس میں صاحب مراقبہ کے 7 اندام مراقبے میں غرق رہتے ہیں، بلکہ دوران مراقبہ صاحب مراقبہ کے ہر اندام سے 70,000 نوری صورتیں نمودار ہوتی ہیں، جو سب کی سب ذکر اللہ میں محو ہوتی ہیں۔ جب وہ مراقبے سے باہر آتا ہے تو یہ سب نوری صورتیں واپس اس کے وجود میں غائب ہو جاتی ہیں،
بعض لوگ اہل مراقبہ کے اس مراقبے کو جان لیتے ہیں اور بعض نہیں جانتے۔ اس مراقبے کا ذریعہ تصور اسم ہو ہے۔ تصور اسم ہو سے 4 انتہائی ذکر کھلتے ہیں جنہیں محض حضور غر کے نور کہتے ہیں۔ پہلا ذکر ذکر حامل ہے جو مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ذکر ذکر سلطانی ہے کہ جس سے بندہ ہوائے نفس کے غلبے سے باہر نکل کر لاہوت لامکان میں پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا ذکر ذکر قربانی ہے کہ جس سے ذاکر خطرات شیطانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھا ذکر ذکر خفی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص ان اذکار کا ذاکر نہیں اس کا مراقبہ مردود ہے، اور وہ خطرات میں گھرا ہوا سیاہ دل طالب دنیا مردار ہے۔ اہل دنیا کو قرب الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، خواہ بظاہر وہ دنیا میں کتنا ہی صاحب عز و جاہ اور صاحب روضہ و خانقاہ کیوں نہ ہو۔ جس کی نظر آخرت کے ملک عظیم پر پڑ جائے وہ نفس و شیطان رجیم سے فارغ ہو کر صاحب وصف کریم ہو جاتا ہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ صاحب مراقبہ انتہائی عظیم مراتب کا مالک ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدیم باطنی صراط مستقیم پر گامزن اہل ہدایت ہوتا ہے۔ صاحب مراقبہ کا مراقبہ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے مراقبہ نہیں کرتا۔ خاص الخاص مراقبہ تصور اسم اللہ ذات کا مراقبہ ہے کہ اس کی اساس صحیح ذکر، فکر اور تسبیح پر ہے۔ صاحب مراقبہ کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ ہدایت الہی کا یہ راہی دوران خواب باطن میں معرفت الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتا ہے، اور انبیاء و اولیاء اللہ سے مجلس و ملاقات کرتا ہے۔ جس کے پاس مراقبہ کے یہ 2 گواہ نہیں اس کا مراقبہ غلط ہے، بلکہ وہ مراقبے کی راہ ہی نہیں جانتا۔ مراقبہ ایک ایسا نگہبان و محافظ ہے جو صاحب مراقبہ کو خطرات نفس و شیطان و دنیا پریشان سے بچا کر منزل پر منزل اور مقام پر مقام طے کراتا ہوا معرفت اللہ میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسا صاحب مراقبہ جب بھی چاہتا ہے طریقہ تحقیق سے ملازم حضور ہو جاتا ہے۔ عارف باللہ کا مراقبہ انتہائی کامل مراقبہ ہوتا ہے کہ اس کا باطن معمور اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ایسی کامیابی پر اسے مبارکباد ہو۔ جان لے کہ 3 چیزیں پوشیدہ نہیں رہ سکتی، خواہ انہیں ہزاروں پردوں ہی میں کیوں نہ چھپایا جائے۔ 1 آفتاب، دوسرا مشک معطر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیسرا صاحب معرفت الا اللہ عارف باللہ۔ اگر کوئی شخص دوران خواب یا مراقبہ بہشت میں چلا جائے اور بہشت کا کھانا کھا لے یا وہاں کی ندی کا پانی پی لے یا حور و قصور کو دیکھ لے تو خواب و مراقبہ کے بعد عمر بھر اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے وجود سے بھوک و پیاس مٹ جاتی ہے اور عمر بھر اسے نیند نہیں آتی۔ اگرچہ بظاہر وہ سوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ تمام عمر ایک ہی وضو سے گزار دیتا ہے۔ اس کے وجود میں اطاعت و بندگی کی ایسی توفیق بھر جاتی ہے کہ اس کا سر رات دن سجدے سے فارغ نہیں ہوتا۔ وہ روز بروز فربا ہوتا جاتا ہے۔ بظاہر وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے محض لوگوں کی ملامت سے بچنے اور ان سے پوشیدہ رہنے کی غرض سے کھاتا پیتا ہے۔ اس کے لیے موسم سرما و گرما ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ گرمی و سردی اسے مزہ دیتی ہے۔ لیکن ایک درویش کے لیے مراتب بھی نہایت ادنا اور حقیر ہیں۔ فقیر کو ان مراتب سے شرم و حیا آتی ہے کہ یہ مراتب فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ ان کا تعلق نفس و ہوا سے ہے۔ ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ دوران خواب یا مراقبہ لقائے رب العالمین سے مشرف ہو جائے۔
پھر اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے وجود میں معرفت توحید الہی، تصور اسم اللہ ذات اور طلب و محبت کی ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی ضرب و جلالیت سے نفس ہر وقت قہر و غضب و عتاب کا شکار رہتا ہے۔ لباس شریعت پہنتا ہے، اشاعت شریعت میں کوشاں رہتا ہے اور ہمیشہ پکارتا رہتا ہے، تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرو مگر اس کی ذات میں تفکر مت کرو۔ سب سے عظیم نعمت معرفت توحید ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جوہر اور صورت کے متعلق نہیں سوچتا کہ وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ وہ اپنے وجود کے تنور میں اعضائے بدن کے ایندھن کو آتش ذکر اللہ میں اس طرح جلاتا رہتا ہے جس طرح کہ آگ خشک ایندھن کو جلاتی ہے۔ اگر وہ ذرہ بھر آتش جلالیت حضور کی نظر سے زمین و آسمان کو دیکھ لے تو وہ جل اٹھیں، مگر آفرین ہے اس کے حوصلے پر کہ وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے لیکن دم نہیں مارتا اور قیامت تک اس سے خلاصی نہیں پاتا۔ اس مرتبے پر پہنچ کر بعض لوگ کافر و مشرک ہو جاتے ہیں اور بعض دیوانے و مجنوں و مجذوب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے وہ لباس شریعت پہن کر خبردار و ہوشیار رہتا ہے اور خلق خدا کو نہیں ستاتا۔ ہزاراں ہزار مجذوب اس آگ میں جل مرے، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی معرفت الہی کے آب رحمت سے سیراب ہو کر مرتبہ محبوبیت تک پہنچا۔ میرا یہ قول میرے اپنے حال کے عین مطابق ہے۔ جان لے کہ جملہ طبقات زمین و آسمان محض اسم اللہ ذات کے ادب میں بغیر کسی ستون کے استادہ ہیں اور قیامت تک اسم اللہ ذات کی طرف متوجہ رہیں گے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسم اللہ ذات کی تسبیح میں مشغول ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے کہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ مزید فرمان حق تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن وہ ڈر گئے اور اس بار امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے نفس کے لیے جاہل و ظالم نکلا۔ خواب و مراقبے کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے، بلکہ مراقبہ خواب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ صاحب خواب تو شور و غوغے سے بیدار ہو جاتا ہے لیکن جس پر مراقبہ غالب آ جاتا ہے وہ نور وحدانیت ذات کے مشاہدے میں غرق ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی تن سے اس کا سر بھی اڑا دے تو اسے خبر نہیں ہوتی۔ بس معلوم ہوا کہ مراقبہ موت کی مثل ہے، لیکن موت کی مثل ہوتے ہوئے بھی مراقبے میں شعور بیدار رہتا ہے اور جواب باثواب پاتا رہتا ہے۔ مراقبے سے عارفوں کو نور معرفت کی سرفرازی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے اور وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی دوستی پر راضی رہتے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر، بس میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت قرب میں آ جا۔ مراقبہ محرم اسرار الہی ہے۔ صاحب مراقبہ کی بیداری بھی خواب ہوتی ہے اور اس خواب میں وہ ہوشیار رہتا ہے اور بجز مشاہدہ حق ما سوائے اللہ کی دید سے استغفار کرتا ہے۔ مراقبے سے محبت و معرفت اور ملاقات و مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب حاصل ہوتے ہیں جو اہل محبت محققین کا نصیب ہے۔ مردہ دل مردہ لوگ مراقبے سے محروم رہتے ہیں۔ مراقبہ مومنین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخشتا ہے، اس لیے مراقبہ مومنین کے لیے معراج ہے، جس طرح کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ مراقبہ اور معرفت عارف باللہ کے لیے بال و پر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اس کی نظر ہمیشہ معرفت الہی پر رہتی ہے۔ مراقبے کی بہت سی اقسام ہیں۔ الغرض جب صاحب اشتغال اللہ دو زانوں ہو کر سر جھکاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے تصور اسم اللہ ذات کے مراقبے میں غرق ہوتا ہے تو باطن میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے
جسم کو دارالفنا سے دارالبقا میں لے جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک بے جان مردہ ہے۔ اس طرح وہ عین العیان کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اس پر روحانیت کا ازلی سودا سویدہ ظاہر ہوتا ہے، اور حاضرات اسم اللہ ذات سے اس پر تمام احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ صاحب استغراق جان کنی کے مراحل سے گزر کر مردہ ہو جاتا ہے، اور غسال آ کر اسے غسل دیتا ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو مقام دماغ کی اس ہڈی میں لایا جاتا ہے جس کا نام استخوان الابیض ہے، اور اسے ولایت الابن کہا جاتا ہے، اور یہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع مقام ہے۔ یہاں پل بھر میں فرشتے اس سے 70,000 سوال کرتے ہیں۔ پھر لوگ اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں، اور قبر تک پہنچنے سے پہلے فرشتوں سے اس کے 70,000 سوال جواب ہوتے ہیں، جو سب کے سب بے کام و بے زبان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسے لحد قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ یہاں اسے منکر و نکیر فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ ان کے سوال جواب سے جب اس کی خلاصی ہو جاتی ہے تو منکر نکیر اسے کہتے ہیں، اب تم سو جاؤ، جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے۔ پھر ایک رومان نامی فرشتہ آتا ہے، اسے خواب عروس سے جگاتا ہے، اور اپنی انگلی کو قلم، لعاب دہن کو سیاہی، منہ کو دوات اور کفن کو کاغذ بنا کر اس پر اس کے نیک و بد اعمال لکھتا ہے، اور اس پر اس کے دستخط کرواتا ہے، اور تعویذ کی طرح اس کے گلے میں ڈال کر غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسے قبر میں پڑے پڑے ہزاروں سال بلکہ بے شمار زمانے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے کانوں میں سورہ اسرافیل کی آواز آتی ہے، اور 18,000 عالم کی جملہ مردہ مخلوق گھاس و نباتات کی طرح زمین سے نکل پڑتے ہیں، اور حساب گاہ قیامت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے اعمال تولے جاتے ہیں۔ پھر وہ پل صراط سے گزرتا ہے اور فرمان حق تعالیٰ سنتا ہے، بس میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قرب میں داخل ہو جا۔ لہذا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے شرابن طہورا پیتا ہے۔ پھر وہ متوجہ بحق ہو کر 500 سال رکوع میں اور 500 سال سجدے میں گزارتا ہے۔ رکوع و سجود کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچتا ہے، اور صحابہ کرام سے پچھلی صف میں بیٹھ کر دیدار پروردگار سے مشرف و معزز ہوتا ہے۔ اس طرح جب وہ دیدار و لقائے رب العالمین کے اشرف ترین مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور طریقہ تحقیق سے دیدار الہی کر کے ہوش میں آتا ہے، تو اس بے مثل و بے مثال غیر مخلوق ذات کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر وہ ہر وقت باطن میں لذت دیدار پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور کسی وقت بھی دیدار و مشاہدہ تجلیات سے فارغ نہیں ہوتا۔ گو بظاہر وہ عام لوگوں سے ہم کلام رہتا ہے، لیکن بباطن وہ ہر وقت صاحب حضور ہوتا ہے۔ یہی وہ موتو قبل ان تموتو کا انتہائی مرتبہ ہے، جو اذا تم الفقر فہو اللہ کے کامل ترین مرتبے کے حامل عارفان باللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ آیات کلام الہی اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، بے شک اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، جو یہاں اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہ مراتب علماء کو حاصل ہوتے ہیں، وہ باعمل و طالب فقر علماء کہ جنہوں نے کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہو۔ فرد خبردار، صاف دل فقراء کی ہنسی مت اڑا کہ یہ تو آئینے ہیں، ان پر ہنسنے والے خود اپنی ہی ہنسی اڑاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قوم کا سردار فقراء کا خادم ہے۔
پھر اور کسی کی کیا مجال کہ ان کے سامنے دم مارے۔ جو بھی ان کے سامنے دم مارتا ہے دونوں جہان میں خراب و پریشان ہوتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان پیاز کے پردے جیسا ایک باریک سا پردہ ہے، اگر تو یہ پردہ ہٹا کر آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ بندہ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد کر دے اور خود کو درمیان سے ہٹا دے۔ فرمانے حق تعالی ہے، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال واحد حی و یا قیوم ذات ہے، جس نے اپنی ہستی کو اپنی ہی صورت پر قائم کر رکھا ہے کہ صورت خدا تعالیٰ غیر مخلوق ہے۔ جو کوئی اس بے مثل و بے مثال ذات کو خواب میں یا خواب سے بڑھ کر گہرے مراقبے میں دیکھ لیتا ہے وہ مجذوب ہو جاتا ہے، اور اگر بیدار رہے تو ہوشیار رہتا ہے۔ رویت نور توحید ربوبیت سے وجود کے اندر اس قدر گرمی آتش ابھرتی ہے کہ وجود اس میں جل مرتا ہے، یا پھر زبان پر مہر خاموشی لگ جاتی ہے اور زبان گونگی ہو جاتی ہے، یا پھر رات دن سربا سجود رہتا ہے اور لباس شریعت پہن کر اشاعت شریعت میں کوشاں رہتا ہے۔ مشاہدہ حضوری کے وقت عارف باللہ واصل کو اس بے مثل و بے مثال صورت کی دید سے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی اس قدر نعمت الہی نصیب ہوتی ہے کہ جس کی تفصیل وہم و خیال میں نہیں سما سکتی۔ یہ مراتب بھی حاضرات اسم اللہ ذات اور حاضرات کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منکشف ہوتے ہیں۔ طریقہ کلمہ طیب طریقہ تحقیق ہے، پس معلوم ہوا کہ آواز نفس و مقام نفس و سوال نفس و احوال نفس الگ چیز ہے۔ آواز قلب و مقام قلب و سوال قلب و احوال قلب الگ چیز ہے، اور آواز روح و مقام روح و سوال روح و احوال روح الگ چیز ہے۔ نفس کی آواز علم دنیا ہے اور اس کا مقام ہوا و ہوس ہے۔ قلب کی آواز ذکر اللہ ہو ہے، اس کا علم محبت و شوق الہی ہے اور اس کا مقام باطنی صفائی ہے۔ اور آواز روح کلام الہی نص و حدیث ہے، اور مقام روح جمعیت علم علوم ہے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کو اس کے مقام سے پہچان کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل نفس ہیں، یہ اہل قلب ہیں اور یہ اہل روح ہیں۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہو ہوس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔